زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، ابھی ہم ظاہر ہے جس طرح سے خواتین ہمارے اس پروگرام کو زیادہ دیکھتی ہیں اور پسند فرماتی ہیں، خاص طور پر اگر ہم خواتین کی بات کریں، کیونکہ گھروں میں عموماً خواتین ہی موجود ہوا کرتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے باہر ہوتے ہیں گھروں سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالخصوص خواتین کو ایڈریس کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھیں۔ آپ اس حوالے سے خواتین کے تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا جس کی فی زمانہ بہت امپورٹنس بھی ہے، ہم سب کو بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد حضرات معاش کی دوڑ دھوپ میں یا کوئی بزنس کے معاملات میں اکثر گھروں سے باہر رہتے ہیں اور ان کا واسطہ نیبرز سے ایز کمپیئر ٹو دا خواتین کم پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو خواتین کی ایٹ موسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ ان کا انٹریکشن ہمسائے کی خواتین کے ساتھ obviously زیادہ ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ ہمسائے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے۔ اب دین اسلام اتنا پیارا دین ہے زینب کہ اس میں تمام تر ہمیں طریقے، تمام تر اسرار و رموز سکھا دیے گئے، سمجھا دیے گئے اسرار و رموز کہ ہم نے کس طرح سے کسی کے تعلق کو، کسی کے ساتھ ریلیشن کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کو نبھانا کیسے ہے، کیسے اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اخوت سے، بھائی چارگی سے کیسے اس کو پروان چڑھانا ہے کہ دوسرا بھی ہم سے اس طرح سے اچھے طریقے سے محبت کرنے لگے، اور یہ اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہونے کی نشانی بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں جب گھر کی خواتین گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کی یہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے مفہوم کے اکارڈنگ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی جو ڈش بناؤ، کوئی بھی کھانا بناؤ، اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا بڑھاؤ اور اس کا حصہ ہمسائے تک بھجواؤ۔ تو آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، جب ایک خاتون بھجواتی ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک رشتے کا آغاز ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ کا آغاز ہوتا ہے، ہمیں نوحہ ہوتی ہے کون ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک رشتے کی ابتدا یعنی آغاز ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، ہم دین اسلام میں اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ تو جب کوئی خاتون کسی کو، ہمسائے میں خواتین ہے کوئی، ان کو تحفہ بھجواتی ہے، ان کے کام آتی ہے، بزرگ خواتین ہے ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی دل جوئی کا اہتمام کرتی ہے، تحفہ دینے سے چونکہ محبت پروان چڑھتی ہے تو بھلائی کے کاموں میں وہ شامل ہو جاتی ہے، اپنے حقوق بھی اچھے طریقے سے وہ ادا کر رہی ہے، اور اس کا رشتہ بھی مزید استوار ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کو ان کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے زینب تو ڈیفینیٹلی آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ obviously جب آپ آتے جاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں مشکل میں گرفتار ہے، ان کو یہ بیماری ہے، پریشانی ہے، اگر ہمیں یہ بھی تو روایات میں پتا چلتا ہے نا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، کوئی خاتون بیمار ہے اس کو کھانا بنا دیا، ان کے کوئی بزرگ افراد ہیں گھر کے اندر تو ان کی ضرورت کی اشیاء ان کو ہم نے پرووائڈ کر دی، تو یہ اجر و ثواب کے بھی ہم مستحق ٹھہرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی خوبصورتی اور پائیداری آتی چلی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو خواتین کے بارے میں ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کو کوئی چیز بنا کر بھیجے تو دوسری پڑوسن اس کو حقیر نہ جانے، یعنی خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ ان کو ویلکم کریں۔ پھر ایک بڑی مشہور و معروف احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو خواتین کے بارے میں فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک خاتون ہے جو فرض نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ہمسائے کو ایذا دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ ایک خاتون فرض نمازوں کا ہی اہتمام کرتی ہے صرف، لیکن وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں کس طرح سے تعلقات کو استوار کرنا ہے، ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے زینب اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں جب ہمسایہ نظر آئے، ہماری جو خواتین ہیں ان کا اسپیشلی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے خواتین کو سلام کریں، پھر گفتگو میں طوالت اختیار نہ کریں۔ آپ اس میں حکمت دیکھیں کہ جب بلڈنگز میں اکثر آتے جاتے سلام ہو رہا ہوتا ہے یا ہم سلام دعا سلام کر رہے ہوتے ہیں، حال چال پوچھ رہے، تو گفتگو اتنی طویل نہ ہو کہ اگلا بندہ اریٹیٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب ہم ان سے حال چال پوچھتے ہیں تو ہم قریدنے کی اس نوبت تک نہ جائیں کہ کل ان کے گھر سے آواز آئی تھی، کیا ہوا تھا، ایسا کیوں ہوا تھا، ایگزیکٹلی ٹون نہ لگائیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کسی پرابلم کا سامنا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پھر ان کے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی جو خواتین ہیں گھر کی ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کیپیبل ہیں تو ان کو وہ چیز دینا۔ پھر آپ دیکھیں زینب ہم فی زمانہ تعلقات کیسے استوار کر سکتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل جو پرابلمز ہیں نا ہمسایوں کو دوسرے سے، اگر ہم ان کو ٹیکل کریں، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو یہ سب سے بیٹر وے ہے کہ ہمارا ہمسایہ، اس کی نگاہوں میں بھی ہم قابل قدر ٹھہرتے ہیں، ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہم سے راضی بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو
خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو پیار کیسے پروان چڑھتا ہے؟ جب ہمارے پارکنگ کے معاملات ہیں تو ہم دوسروں کے لیے راستہ تنگ نہ کریں, اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر ان کے گھر کے دروازے کے آگے نہ پھینکیں. اگر ہمارے گھر میں محفل میلاد ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں, یا کوئی بھی اور فنکشن ہے تو ساؤنڈ سسٹم اتنا ہائی نہ ہو کہ پڑوس میں طالب علم کوئی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کی پڑھائی افیکٹ ہو رہی ہے, یا کوئی بیمار ہے جیسے آپ نے کہا, کوئی پریشان حال ہے. اکثر بزرگ ہوتے ہیں وہ میڈیسنز لے کے سوتے ہیں, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کھٹکے سے ان کی آنکھ کھل جائے تو دوبارہ ان کو نیند بھی نہیں آتی. تو کسی کی ڈسٹربنس کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, اور خدا نہ خواستہ لیکیج کا اکثر پرابلم آ جاتا ہے ہمسایوں کے ساتھ, تو آپ ان کا بھی خیال کریں اس چیز کا بھی. پھر اکثر ہمسایوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب ان کے ہمسائے گھر پہ نہیں ہوتے تو خواتین بھی بالخصوص غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتی, ان کی ایبسنس میں ان کے گھر کا وہ خیال بھی رکھتی ہوتی ہیں کہ. اور اکثر ہمسائے ایسے بھی ہوتے ہیں زینب, یہ میں نے خود نوٹس کیا کہ جو کیز بھی ایک دوسرے کو دے کر جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو میرے گھر کی حفاظت کرنا, یہ چابیاں آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا. پھر امام غزالی کی بات زیادہ بھروسہ, اتنا زیادہ اعتماد کہ آپ پورے گھر کی چابیاں آپ حوالے کرتے ہیں. اور امام غزالی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے صرف ایذا رسانی سے بچنا نہیں ہے کہ ہم نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی اینڈ دیٹ از اٹ, ایسا نہیں ہے. ہم نے اگر ہمیں خود کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے, اور اپنے ہمسایوں کے جو مسائل کے دلدل ہیں ان میں سے ان کو نکالنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور سب سے اہم اس میں بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہم سے بات نہیں کرتی تو ہم کیوں کریں, لیکن اگر آپ پہل کریں گے, کیونکہ محبت میں جب پہل کی جاتی ہے تو ان ریٹرن آپ کو یقینی طور پر ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویسا رسپانس نہ ملا, لیکن بلا آخر آپ کو محبت کا رسپانس ضرور ملے گا. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا نا کہ جب ہم کچھ بنا کر بھیجتے ہیں تو بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں ابھی اس پلیٹ کو خالی نہ بھیجیں, پھر وہ بھی اسی طریقے سے محبت کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا کر اپنے پڑوس میں بھجواتی ہیں. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں, یہ محبت کے تعلقات ہیں جو اس طرح سے قائم رکھنے چاہیے. ایک وقفے پر جانا ہے, اس پر مزید کلام کریں گے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.